Dear students, pre-assessment report format for clinical internship. انٹرنشپ لاسٹ سمیسٹر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. انٹرنشپ کے لیے آپ کو ایک رپورٹ جمع کروانی ہوتی ہے اپنے یونیورسٹی میں. اس رپورٹ کے دو پارٹس ہوتے ہیں بیسیکلی. فرسٹ پارٹ میں آپ نے ہاف رپورٹ جمع کروانی ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ نے فائنل رپورٹ جمع کروانی ہوتی ہے فائنل ایگزامینیشن سے پہلے. مڈ ٹرم سے پہلے آپ نے ہاف رپورٹ جمع کروانی ہوتی ہے. غالباً ابھی 20 یا 21 تاریخ کو لاسٹ ڈیٹ ہے اس انٹرنشپ رپورٹ کی. تو اس کے اندر بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے 2 نیوروٹک کیسز لینے ہوتے ہیں. نیوروٹک کیسز میں شیزوفرینیا کے کیسز آ جاتے ہیں, بائی پولر ڈس آرڈرز آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح کے بیسک کیسز لینے ہوتے ہیں اور وہ کیسز جس کے اندر میڈیسن انوالو نہ ہو, ٹھیک ہے. تو ان 2 کیسز کے اوپر آپ نے ڈیٹیلڈ رپورٹ لکھنی ہوتی ہے جو کہ یونیورسٹی نے آپ کو فارمیٹ دیا ہوا ہے اس کے مطابق. اس کا پہلا پوائنٹ ہے ٹیک کیسز آف 2 کلائنٹس فار رپورٹ رائٹنگ. اور اس میں ایک پریفریبلی ایک میل ہونا چاہیے اور ایک فیمیل ہونا چاہیے, جو کہ ضروری نہیں ہے دونوں فیمیل بھی ہو سکتی ہیں, دونوں میل بھی ہو سکتی ہیں. آپ جس جگہ پہ انٹرنشپ کر رہے ہیں وہاں پہ ڈیفینیٹلی کوئی ہاسپٹل ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے تو وہاں پہ پیشنٹس آتے ہوں گے. تو آپ نے پیشنٹس کو دیکھ کے ان کی ڈیٹیل لکھنی ہے یا جیسے جیسے یہ فارمیٹ دیا ہوا ہے. تو اس کے اندر کون کون سے پارٹس ہوں گے؟ سب سے پہلے آپ کا ٹائٹل پیج ہوگا, ٹھیک ہے. ٹائٹل پیج کے اندر نام ہوگا اور جو بھی آپ نے کیسز لیے ہیں, جو بھی وہ بیماری ہے ان کے نام ہوں گے, ٹھیک ہے. آپ کی اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہوگی, یونیورسٹی کا نام ہوگا, جہاں سے آپ انٹرنشپ کر رہے ہیں وہ اس جگہ کا نام ہوگا, اور وی یو لوگو ہوگا. ٹیبل آف کنٹینٹس میں آپ نے جتنے بھی رپورٹ کے اندر جو چیزیں جس پیج پہ مینشن کی ہوں گی وہ پیج مینشن کرنا ہوگا ایک ٹیبل بنا کے کہ فلاں پیج پہ فلاں چیز ہے اور پیج نمبر 1 پہ یہ ہے, پیج 2 پہ یہ ہے, پیج 3 پہ یہ ہے, اینڈ سو آن. اس کے بعد آپ نے مین چیزیں یہاں سے آپ کے سٹارٹ ہوتی ہیں. بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہسٹری. آپ کے پیشنٹ کی جو بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہے وہ آپ نے لکھنی ہے اور اس کی جو ہسٹری ہے وہ لکھنی ہے. یعنی کہ اس سے پہلے کوئی اس پیشنٹ کے اندر ڈس آرڈرز ہیں یا کوئی سمبلز اس طرح کے ہیں جو ابھی اچانک سے شروع ہوئے ہیں. اس کے اندر جو ہسٹری ہے, آئیڈینٹیفیکیشن فیکٹرز ہیں, وہ اس کا نام, جینڈر, ایج, ایجوکیشن, برتھ آرڈر, نمبر آف سبلنگز, میریٹل سٹیٹس, نمبر آف چلڈرن, آکوپیشن, منتھلی انکم, ڈیٹ آف سبمیشن. یہ سب چیزیں آپ نے آئیڈینٹیفیکیشن فیکٹرز کے طور پہ لکھنی ہے. مین ریزنز فار ریفرل, اگر آپ کے پاس کوئی مریض آیا ہے تو اس کا مین ریزن کیا ہے یہ بھی آپ نے لکھنا ہے. اور مریض نے آ کے کیا کیا کمپلین کی ہیں یہ اردو کے اندر آپ نے 5-6 کمپلینس لکھنی ہے اور ان کا ڈیوریشن لکھنا ہے. یہ ریممبر اردو میں لکھیے گا, ٹھیک ہے. ہسٹری آف پریزنٹ النیس, کب سے یہ مریض کو چیزیں جو ہے وہ فیس کرنی پڑ رہی ہیں اور کون کون سی فیکٹرز ہیں جو کہ اس پریشانی کا سبب بن رہے ہیں. اس کے بعد یہ بہت آسان ہے. ہسٹری, فیملی ہسٹری میں فادر کی ہسٹری, وہ کیا کرتے تھے, اگر وہ زندہ ہیں تو کیا کرتے ہیں, اگر فوت ہو گئے ہیں تو کیسے فوت ہوئے ہیں, ان کو کوئی سائیکیٹرک پرابلم تو نہیں تھا, پرسنالٹی کیسی تھی ان کی, ٹھیک ہے. اور مدر کی بھی سیم چیزیں ہیں ساری, وہی لکھنی ہے. اس کے بعد سبلنگز, آپ کے چھوٹے بہن بھائی, اس پیشنٹ کے چھوٹے بہن بھائی کتنے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا کیا ریلیشن ہے, ان کو کوئی سائیکیٹرک پرابلم تو نہیں ہے. اس کے بعد پرسنل ہسٹری ہے, ٹھیک ہے. وہ بچپن میں انہوں نے اسکول لائف کیسے گزاری, ٹھیک ہے, اور اسپیچ بولنے میں کیسے ہیں, کب انہوں نے کرالنگ سٹارٹ کی, کب واکنگ سٹارٹ کی. ڈیولپمنٹل مائل سٹونز بولتے ہیں اس کو, لائف کے کہ بچہ جب بولنا سٹارٹ کرتا ہے, کرالنگ سٹارٹ کرتا ہے, واکنگ سٹارٹ کرتا ہے, لرننگ سٹارٹ کرتا ہے, یہ سب ایک مائل سٹون ہوتے ہیں. فزیکل ہیلتھ کیسی ہے, پہلے کوئی اس طرح کی بیماری تو نہیں ہوئی ہے, یہ سب چیزیں آپ نے اپنے پیشنٹ کے اندر دیکھنی ہیں. میریٹل ہسٹری میں اگر وہ ان کا جو شادی شدہ ہیں تو ان کی وائف زندہ ہیں, فوت ہو گئی ہیں, ایج کتنی ہے, ایجوکیشن کتنی ہے, یعنی کہ یہ سب چیزیں یہاں پہ مینشن کرنی ہے.
بچے کتنے ہیں، آکوپیشن کیا کام کرتے ہیں، کہاں پہ آکوپیشن کیا کام کرتی ہیں، کہاں پہ کام کرتے ہیں، ساتھ جو کو ورکرز ہیں ان کے ساتھ کیا ریلیشن ہے. سیدھا سیدھا جیسے جیسے انہوں نے لکھا ہوا ہے ویسے ویسے آپ نے اس کو فل کرتے ہوئے نکل جانا ہے. اس کے بعد سوشل انٹرسٹ کیا ہے، سوشل ریلیشن شپس کیسے ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کا بیہیویئر کیسا ہے، موڈ کیسا ہوتا ہے، ہیبٹس کون کون سی ہیں، اور اگر سٹریس ہوتی ہے تو پھر وہ اس کا ان کو ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں، اور اسموکنگ یا ڈرگز وغیرہ تو نہیں لیتے. یہ سب چیزیں آپ نے اپنے جو سپروائزر ہوں گی ان کی گائیڈنس کی موجودگی میں لینی ہے. اور یہ نوٹ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جو پیراگراف ہے اس کو پاسٹ ٹینس میں لکھنا ہے. ڈیفینیٹلی آپ رپورٹ جو ہے وہ پریزنٹ میں نہیں بنا رہے ہوگے، پاسٹ میں بنا رہے ہوگے. تو اس کے اندر جو ابھی آپ نے جمع کروانا ہے وہ پری اسسمنٹ انفارمل اسسمنٹ تک آپ نے جمع کروانا ہے، جس میں بیس لائن چارٹ اور سبجیکٹیو ریٹنگ آف پریزنٹنگ کمپلینز ہے. بیس لائن چارٹ کے اندر آپ نے پیشنٹ کی جو بیسک کوشچنز ہیں ان کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. ایک بیس لائن چارٹ ہوتا ہے، میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو شیئر کرتا ہوں بیس لائن چارٹ کس طرح کا ہوتا ہے نکال کے. تو وہ آپ نے اس کا بیس لائن چارٹ اور سبجیکٹیو ریٹنگ اور پریزنٹنگ کمپلینس، یہ دونوں چیزیں میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں. پھر انشاءاللہ فارمل اسسمنٹ فارمل اسسمنٹ کو بھی انشاءاللہ پھر میں ڈیٹیل سے ایکسپلین کروں گا. اور اگر آپ نے کسی بھی اسٹوڈنٹ نے انٹرنشپ کی رپورٹ بنوانی ہو تو یو کین کنٹیکٹ می. میں اپنا جی میل ایڈریس مینشن کر دوں گا ڈسکرپشن میں، تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. کیپ سپورٹنگ آشمس کلاسز. اللہ حافظ.